بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. محترم حاضرین، کوئی معین شخص اگر کفر کا موجب کوئی قول یا عمل ان کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی اس کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں بارے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اسی کو اصطلاح میں موانع تکفیر المعین کہا گیا، جس کا آغاز پچھلے درس میں ہم نے کیا کہ کسی متعین شخص کو کافر قرار دینے کے موانع یعنی اس میں رکاوٹ اور حائل بننے والی چیزیں. اس میں پہلے نمبر پر ہم نے یہ جانا کہ کوئی شخص کفر کا عمل کر رہا ہے یا قول بول رہا ہے لیکن وہ اس چیز کے بارے میں حکم شرعی سے ناواقف ہے، جاہل ہے، تو یہ شرعی حکم سے ناواقفیت مانع ہے، رکاوٹ ہے کہ ہم اس شخص کو کافر کہیں. الا یہ کہ یہ بتایا جائے، پہلے اسے سمجھایا جائے، بتایا جائے اور اس کے بعد یہ حکم عائد ہوگا. اس کی کچھ تفصیل گزشتہ درس میں بیان کی گئی. دوسرے نمبر پر موانع تکفیر المعین میں جو صاحب کتاب نے ذکر کیا اور عام طور سے عقیدے کی کتابوں میں آپ کو ملے گا التأویل. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح البخاری میں مرتدین وغیرہ کے باب میں ایسی ترتیب وار ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. جہالت کا ہونا اور حکم المتأولین ایک عنوان قائم کیا، باب ما جاء فی المتأولین، یا اس طرح کے باب کا کہ تعویل کرنے والوں کا باب. اس سے پہلے قیام حجت جو ہم نے پڑھی اور جہالت، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اکراہ کا ذکر کیا جو اس کتاب میں بھی مذکور ہے. چنانچہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے تشریح کرنا، تفسیر کرنا، کسی نص کا معنی و مفہوم بیان کرنا اور سمجھنا. یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ. اس کی تعویل کو، قرآن کی آیات محکمات کی تعویل کو اللہ جانتا ہے، اور راسخین فی العلم جو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور یہ محکم ہو یا متشابہ سب اللہ کی جانب سے. تو تعویل صحیح بھی ہوتی ہے اور تعویل فاسد بھی ہوتی ہے. ہم لوگ کل کے درس میں انشاءاللہ شبہات کے فتنے میں گزشتہ ہفتے کے بقیہ کو مکمل کریں گے، جس میں یہ بتایا گیا کہ غلط تعویل ہی دین کے معاملے میں تمام فساد کی جڑ ہے، غلط تعویلات. لیکن کبھی کبھی تعویل کرنے کی کچھ گنجائش ہوتی ہے، کوئی صحیح وجہ ہوتی ہے. ایک آدمی کے سامنے قرآن کی ایک آیت آئی، ایک صحیح حدیث آئی. اب اس آیت یا حدیث کے معنی کی تشریح کرنے میں اس بنیاد پر اس سے غلطی ہو رہی ہے کہ لغت کا اس آیت میں یا اس سیاق و سباق میں کچھ معنی اور مفہوم کی گنجائش ہے جو وہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ غلط ہے. یا کوئی دوسری آیت اور حدیث کو ملا کر جب اس کا معنی اور مفہوم غور کرتا ہے تو اس کے معنی کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہوتی ہے. یہ اجتہادی یا فہم کی خطا ہے، فقہی اعتبار سے یہ خطا ہوتی ہے. وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، دلیل کا انکار نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت یا مخالفت اس کا مقصود نہیں ہے، لیکن اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. تو ایسا شخص مؤول یا متأول کہلائے گا، تعویل کرنے والا. تعویل کرنے والا، یہ تعویل کرنا بھی ایک رکاوٹ ہے. چنانچہ کہتے ہیں مما یدرأ التکفیر عن المعین، جو چیزیں کسی معین شخص کو کافر قرار دینے سے بچاتی ہے ان میں سے ایک چیز ہے ان یکون متأولا فیما وقع من کفر لشبہۃ عرضت لہ، کہ وہ شخص جس کفر یا چیز میں واقع ہو گیا ہے، پڑ گیا ہے کسی ایسے شبہ کی بنیاد پر جو اس کے سامنے پیش آیا، اس طور سے کہ وہ اس نص کی تعویل کرنے والا ہو.
یہ میں نے اپنے الفاظ میں پھر سے دوبارہ اس جملے کا ترجمہ کرتا ہوں کہ وہ تعویل کرنے والا ہو ایسے معاملے میں جس میں اس نے کفر کا ارتکاب کیا، کفر میں وہ واقع ہو رہا ہے، تو کفر میں کیوں واقع ہو رہا ہے؟ تعویل کرتے ہوئے۔ کیوں تعویل کر رہا ہے؟ لشبہۃ عرضت لہ، کسی شبہے کی وجہ سے جو اس کے سامنے آیا، مطلب اس کے سمجھنے میں جو غلطی ہو رہی ہے اس کی وجہ کوئی شبہ، کوئی سوال، کوئی اعتراض بن رہا ہے۔ نیت اس کی درست ہے اور وہ قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے، لیکن اس شبہے کی وجہ سے، ہم شبہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کی نظر میں وہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ دلیل ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے، اس سوال کی بنیاد پر میں قرآن کی اس آیت یا اس حدیث کا یہ معنی مفہوم سمجھتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ فَهَذَا لَا يُكَفَّرُ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ خَطَأُهُ وَتَرْتَفِعَ شُبْهَتُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، تو یہ شخص کافر قرار نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے سامنے اس کی خطا اور غلطی کو صاف صاف بیان کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، اور مسئلہ متعلقہ جس مسئلے میں اس سے غلطی ہو رہی ہے اس مسئلے میں اس کے شبہ کو دور کیا جائے، جس وجہ سے اس سے غلطی کا ارتکاب ہو رہا ہے اس وجہ کا ازالہ کیا جائے، اس کی خطا کا اظہار کر دیا جائے، اس کے سامنے شفافیت کے ساتھ بیان کیا جائے، اس کے بعد اس پر کوئی حکم لگایا جائے گا، اس سے پہلے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے، آگے جو مثال آ رہی ہے اس سے پہلے بھی سرسری طور سے بیان ہوئی، صاحب کتاب نے دوبارہ بیان کی ہے، اس سے واضح ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ كَوْنِ التَّأْوِيلِ مَانِعًا مِنَ التَّكْفِيرِ، ان دلیلوں میں سے جو یہ بتاتی ہیں کہ تعویل کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دینے سے رک جایا جائے گا، یہ چیز مانع بن جاتی ہے، وہ ایک روایت ہے۔ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت قدامہ بن مظعون شہد علیہ شہود بشرب الخمر، ان کے خلاف امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں گواہ نے گواہی دی کہ انہوں نے شراب نوشی کی، شراب نوشی کی، شراب پیا، استعمال کیا۔ فقال له عمر رضی اللہ عنہ انی حادک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں سزا دینے والا ہوں۔ حد کا حد سے حد قائم کرنے والا ہوں، شراب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اس پر کوڑے لگائے جائیں گے، یہ تعزیر ہے، تو میں تم پر تعزیر یا حد قائم کرنے والا ہوں اس لیے کہ تم نے جرم کیا ہے۔ فقال لو شربت کما یقولون، تو حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے شراب نوشی کی ہے ویسے ہی جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں تب مجھ پر آپ حد قائم کریں گے نا، تو ما کان لکم ان تجلدونی، تو تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے، اگر ویسا ہی ہوتا جیسا یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں تب تو تم مجھے سزا دے سکتے تھے، لیکن تمہارے لیے روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ مجھے کوڑا ماریں۔ فقال عمر لما، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ قال قدامہ، حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قال اللہ عز وجل لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں یہ ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں میں جو انہوں نے کھایا پیا، اس شرط کے ساتھ جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک عمل اور نیکیاں کی، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور احسان لائے۔ اب یہ دوبارہ سہبارہ کیوں ہے؟ تفسیر میں اس کا مقام ہے، میں اس میں جاؤں تو وقت جائے گا، یہاں محل استشہاد کو صرف بیان کرنا مقصود ہے کہ صحابی رسول نے اس آیت سے یہ استدلال کرنا چاہا، یہ معنی بیان کرنا چاہا کہ اگر کوئی چیز ہم کھا پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم تقوی اور ایمان اور عمل صالح پر گامزن ہیں، ان کو اختیار کر رکھے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم نے جو کھایا پیا اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ گویا صحابی رسول سے قرآن کی یہ آیت سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ متقی پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو پھر کوئی بھی چیز کھائیں پئیں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ معنی سمجھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخطأت التأویل، تم نے تعویل کرنے میں خطا کی، غلطی کی، اس آیت کا معنی صحیح نہیں سمجھا،
یہ مطلب اس کا ہے ہی نہیں. ان اتقیت اللہ اجتنبت ما حرم اللہ علیک، اگر تم تقوی اختیار کرتے تو اللہ نے جو چیز تم پر حرام کی ہے تم اس سے بچتے. شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا. اب تقوی کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بچا جائے، ورنہ گنہگار آدمی ہوگا، کیونکہ یہ تقوی کے خلاف ہے. شرط آیت میں کیا ہے کہ جب تقوی اختیار کرے آدمی ایمان لائے. تو آیت کا مفہوم کس معنی میں ہوا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو شراب کی حرمت سے پہلے شراب پینے کے عادی تھے یا پیتے تھے، اور ان کے دل میں یہ کھٹکا ہوا کہ اب شراب کو حرام قرار دیا گیا، حرمت آئی اور ہم پہلے پیتے تھے تو ہم تو پکڑے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں مانتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر کوئی گناہ اور حرج اور پکڑ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم حال میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر دین اور شریعت کی پابندی کرنا چاہتا ہے اور غلطی سے کسی بھول چوک سے اگر کھانے پینے میں کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں معاف کیا جائے گا. یہ گویا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، خطا اور نسیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آگے ہم پڑھیں کہ اس امت سے، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا ہے. چنانچہ صاحب کتاب یہ روایت جو ہے شیخ عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اپنی مصنف میں اور امام بہقی نے اپنی سنن میں نقل کی ہے. فقدامہ استحل الخمر لشبہۃ عارضت لہ فیما فعل. چنانچہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کو حلال سمجھا. جب انہوں نے پیا تو سمجھا کہ اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کس وجہ سے؟ ایک شبہے کی وجہ سے جو ان کو پیش آیا، یعنی قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کرنے کی وجہ سے. حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ لیا اور اس کا استعمال کیا. وذالک، اور وہ خیال کیا تھا، ان کا شبہ کیا تھا؟ انہ ظن ان الخمر لیست محرمۃ علی من کان تقیا. وہ یہ شبہ تھا ان کو کہ اس آیت کی روشنی میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شراب اس شخص کے لیے حرام نہیں ہے جو متقی پرہیزگار ہے. اگر آپ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تقین اے متقین، آپ اگر متقی پرہیزگار ہیں تو آپ کے لیے شراب حرام نہیں ہے. تقوی کی بنیاد پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ حضرت قدامہ کی فہم اور سمجھ تھی جو غلطی تھی، ایک شبہے کی بنیاد پر آیت کو سمجھنے میں خطا ہوئی. وَهَذَا فَهِمَهُ مِنَ الْآيَةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا. یہی بات انہوں نے قرآن کی آیت سے سمجھی جس سے انہوں نے استدلال کیا. حَتَّى أَبَانَ لَهُ عُمَرْ خَطَأَهُ فِي الْفَهْمِ. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ تم نے سمجھنے میں غلطی کی، غلط تعویل کی. فارتفعت بذالک شبہتہ. جب حضرت عمر نے یہ بات ان سے بیان کر دی تو اب ان کا شبہ زائل ہو گیا، اور شبہ زائل کر دیا حضرت عمر نے. ان کے شبہ کو جب سمجھ لیا تو ان کی بات بھی مان لی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں ایک دلیل کی بنیاد پر میں نے شراب نوشی کی ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ تم مجھ پر سزا قائم کرو یا کوڑے مارو شراب کی سزا کے طور پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا شبہ دور کیا، ان کو سزا نہیں دی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص تعویل کرتے ہوئے کوئی خطا کا ارتکاب کر رہا ہے، شریعت میں کسی حلال چیز کو، حرام چیز کو حلال ماننا کفر ہے. یہ عام فتویٰ ہے، مطلق فتویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان واضح طور پر قرآن و حدیث میں کوئی چیز حرام کی گئی ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، جیسے سود بالکل صاف ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو، لین دین، کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اب کوئی کہے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ سود حرام ہے، تو یہ مطلق طور پر ہم کہیں گے کہ وہ چونکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے چیز کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کفر ہے. لیکن اگر وہ کسی شبہے کی بنیاد پر ایسا کہہ رہا ہے تو اب اس کو فوراً کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود جو ہے وہ جائز ہے، اور ایک ایسی روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ دواوین اسلام یعنی حدیث کی صحیح کتابوں میں، معتبر کتابوں میں کہیں موجود نہیں ہے. امام زیلعی نے فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ میں کہا کہ میں نے اسے نہیں پایا، جو اس کی تخریج کرتے ہیں. تو یہ کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے کہ دارالحرب میں یا مسلمانوں سے جن کی دشمنی ہے ان کے بیچ رہتے ہوئے آپ ان سے سود لے سکتے ہیں. یہ یہودیوں کا دین ہے
جنہوں نے یہ بنا لیا تھا کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا، اور اس میں بھی بعد میں انہوں نے تبدیلی کی کہ یہودی سے بہت کم درجے کا سود لے سکتا ہے، غیر یہودی سے جتنا چاہے لے سکتا ہے، جیسے چاہے لے سکتا ہے۔ خیر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا نہیں دی۔ فعلی ھذا، چنانچہ اس بنیاد پر اذا وقع الانسان فی امر کفری، جب انسان کسی کفری عمل میں، کفریہ کام میں، عمل میں واقع ہو جائے، پڑ جائے، لیکن وہ متأول لشبہۃ عرضت لہ، لیکن وہ جو کفریہ چیز کا ارتکاب کر رہا ہے اس میں وہ کوئی تعویل کرنے والا ہے، ایسی تعویل جو کسی شبہے کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے، کسی خیال اور کسی دلیل جو اس کے سامنے دلیل ہے، حقیقت میں وہ شبہ ہے، وہ اختیار کر رہا ہے، تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے سامنے مسئلے کی حقیقت اور سچائی کو بیان کیا جائے اور اس کے شبہے کا ازالہ کر دیا جائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے ان کا قول، علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا، وَلِهَذَا، اسی وجہ سے كُنْتُ أَقُولُ لِلْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْحُلُولِيَّةِ وَالنُّفَاة، ہاں بہت غور سے سنیے علامہ ابن تیمیہ کی یہ انہوں نے بڑی پیارا قول اختیار کیا، ان کی پوری بحث مختلف مقامات پر جو تفصیل سے علامہ ابن تیمیہ نے کی ہے اس باب میں آج کے زمانے میں پڑھنے اور سمجھنے والی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں جہمیہ میں جو حلولیہ ہیں، اللہ کے حلول کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے اندر حلول کر جاتا ہے، ایسا ماننا کفر ہے۔ ہاں، جہمیہ یہ ایک فرقے کا نام ہے، انشاءاللہ شبہات کے فتنے میں ان کا تعارف قدر تفصیل سے آئے گا۔ جہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہیں، اس نام سے باقاعدہ ایک فرقہ نہیں پایا جاتا، لیکن یہ ایک فکر ہے جہمیت، ہاں جہم ابن صفوان کی طرف نسبت کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں۔ ہاں، ان کی کیا شبہات ہیں، کیا ہیں، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ تفصیل جانیں گے۔ تو حلولیہ جہمیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اسماء و صفات جو قرآن میں وارد ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کئی نام مانے تو اس کا نتیجہ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کئی اللہ کو مان رہے ہیں، جبکہ یہ انتہائی غیر عقلی اور بکواس بات ہے۔ ہاں، عقل کی بنیاد پر، فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر وہ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ ان کے جو موقف ہیں، آپ آگے میں کچھ وضاحت کروں اس کی بجائے علامہ ابن تیمیہ ہی کے قول میں آپ محسوس کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جہمیہ میں جو حلولی ہیں اس میں بھی کئی درجات ہیں، اور جو نفات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بہت ساری غیبیات کا انکار کرنے والے، نفی کرنے والے، نفات نافی کی جمع، بہت سارے چیزوں کی نفی کرنے والے جو ہیں، ان سے میں یہ کہتا تھا کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا، وہ نفات جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، قرآن حدیث کی 1000 سے زیادہ، کم و بیش 1000 دلیلیں ملے گی جو اللہ کے اوپر ہونے اور عرش پر مستوی ہونے پر دلیل ہے، لیکن یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، لما وقعت محنتہم، جب ان سے آزمائش اور ان سے مقابلہ آرائی کا معاملہ آیا تو میں نے ان سے کہا انا لو وافقتکم کنت کافرا۔ علامہ ابن تیمیہ کی علمی گہرائی کا اندازہ لگائیے، اور جو بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک عمل مطلقاً کفر ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کفر ہے، لیکن اس کا ارتکاب کرنے والے معین شخص کافر ہو یہ ضروری نہیں۔ اسی بات کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر لو وافقتکم کنت کافرا، اگر تمہارے مسلک کا موافق میں بن جاؤں، جو تم مانتے ہو اگر میں بھی ماننے لگوں، تمہارا موافق بن جاؤں، تو میں کافر ہو جاؤں گا، میں خود کافر ہو جاؤں گا۔ لأنی اعلم ان قولکم کفر، اس لیے کہ میں اس بات کا علم رکھتا ہوں کہ تمہارا قول اور تمہارا جو موقف ہے، مسلک ہے، ہاں وہ کفر ہے۔ وانتم عندی لا تکفروا، لیکن تم جو ہیں میرے نزدیک کافر قرار نہیں دیے جاتے، کیوں؟ لأنکم جہال، اس لیے کہ تم جاہل ہو۔ ہاں، وکان ھذا خطابا لعلمائہم وقضاتہم وشیوخہم وامرائہم، علامہ ابن تیمیہ کا یہ خطاب ان کے علماء، ان کے قاضی، ان کے مشائخ جو شیوخ ہیں، بڑے بڑے پیر صاحب اور شیوخ، اور ان کے عمراء سے تھا۔ ان بڑے بڑے لوگوں سے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم مانتے ہو اگر میں مان لوں تو کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم جو مانتے ہو اس کے ماننے کی بنیاد پر میں تمہیں کافر نہیں قرار دیتا، تم اس کی بنیاد پر کافر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے کافر ہو جاؤں گا یہ ماننے پر کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے، تم اس لیے کافر نہیں ہوگے کہ تم جانتے نہیں ہو، تم جاہل ہو، اس بات کے کفر ہونے کا علم تمہیں نہیں ہے۔
ہاں وَأَصْلُ جَهْلِهِمْ شُبْهَاتٌ عَقْلِيَّةٌ، ان کی جہالت اصل میں کیا تھی؟ لا علمی نہیں تھی، بلکہ کچھ عقلی شبہات تھے جو ان کے سرداروں اور ان کے بڑے لوگوں کو پیش آئے تھے۔ ہم آگے جب ان کی تفصیل کچھ جانیں گے تو میں نے بتایا نا کہ فلسفہ، منطق اور عقل کی بنیاد پر یہ معتزلہ ان میں جہمیہ کا آگے کا ایڈیشن تھا۔ جہمیت کا جب ہمارے ائمہ سلف نے خوب رد کیا بھرپور، تو ان لوگوں نے تھوڑی سی اپنے موقف میں تبدیلی کی، اگلا مسلک تھوڑا چینج ہو کے آیا، معتزلہ بنے، پھر معتزلہ کے بعد اشاعرہ بنے، پھر اشاعرہ کے اندر شیعہ بنی، ماتوریدیہ نکلے، ہاں اس میں کیا نام کلابیہ ایک ہے، ہاں کلاب نام کی طرف نسبت ہے، ہاں یہ ہمارے یہاں جو حنفی مسلک کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں جہمیت، اشعریت یہ منہ سے کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ ہم مسلک میں عقیدے کے معاملے میں کیا کہتے ہیں، علم کلامن جو ہیں ہم اشعری ماتوریدی ہیں، اشعریت اور ماتوریدیت کے قائل ہیں جن کے اندر عقلانیت ہے۔ اگرچہ اشعریت جتنے اہل بدعت اللہ کے اسماء و صفات کے جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، ان میں اہل بدعت کے مقابلے میں اشاعرہ یہ اہل سنت سے قریب تر ہیں دوسروں کے مقابلے میں، لیکن گمراہی ان کے یہاں بھی ہے۔ اور اشاعرہ کا جو مسلک ہے وہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں ہے، اور اشاعرہ کا جو عقیدہ ہے، امام حنیفہ کا جو عقیدہ ہے وہ اشاعرہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کے احناف فروعات میں بہت اچھی طرح یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آپ جو جہاں تک میری آواز پہنچے، ان کے علماء کو پہنچے، عوام کو پہنچے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کی تحقیق کریں، معلومات لیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، اور اگر صحیح ہے تو غور کریں کہ آپ کے امام ابو حنیفہ جن کو آپ فروع میں امام مانتے ہیں، وہ اشعری مذہب کے مسائل کو جو عقیدے کے ہیں اس کو گمراہی کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں، اور اشاعرہ جو مسلک مانتے ہیں عقیدے میں، وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے عقیدے کو کفر یا اور ضلالت گمراہی کہتے ہیں۔ اس چیز کا امام اسے گمراہی کہتا ہے، اس چیز کا امام اسے گمراہی کہتا ہے، اور آپ دونوں کو مان رہے ہو، ان کو فروع میں مان رہے ہو، ان کو عقیدے میں۔ آپ ہی کے امام ایک کو گمراہ، ایک امام دوسرے امام کو گمراہ کہہ رہا ہے، دوسرے کے فتوے نہیں۔ بتائیے، یہ ہنسنے کی نہیں سوچنے کی بات ہے سنجیدگی سے۔ یہ بعض اہل علم، بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہا ہے، میرا خیال ہے کہ علامہ ابن تیمیہ ہی کا ایک قول ہے، یا اور دوسرے بڑے کبار علماء کا، کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی فروع میں اپنے آپ کو حنفی شافعی کہتا ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، اور عقیدے میں وہی آدمی معتزلی ہے۔ بشر مریسی معتزلی تھا عقیدے میں، اور فروع میں قاضی ابو یوسف کا شاگرد، قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کا شاگرد بنا، اور بہت سی چیزوں میں توبہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ عقیدے میں معتزلی تھا اور فقہیات میں حنفی تھا۔ دونوں کے امام ایک دوسرے کے خلاف، دونوں کو صحیح مان رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس امام پر یقین کرتے ہیں تو آپ کے اس امام کو وہ گمراہ کہہ رہے ہیں، اس امام کو مانتے ہیں تو اس امام کو گمراہ کہہ رہے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ عجیب عجوبہ کاری ہے، اور یہ عقیدے کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ، فروعی مسئلہ نظر انداز کر دینے والی بات نہیں ہے، اسے بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اور اس معاملے میں جہالت اور لا علمی عذر نہیں بنے گی قیامت کے دن۔ یہ بات شروع درس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہر عالم ہو یا جاہل ہو، ہر شخص سے قبر میں 3 سوال ہونا ہی ہے۔ صرف علماء سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ یہ تینوں سوال عقیدے کا ہے، ہاں، جو قبر میں ہر انسان سے ہوگا۔ یہی سوال کہ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے پوچھا۔ اسی بنیاد پر علماء کا تقریباً میرے علم کے مطابق اتفاق ہے، اور مقلدین کے یہاں بھی یہ کہا جاتا ہے ان دلیلوں کی بنیاد پر کہ عقیدے کے معاملے میں تقلید جائز نہیں ہے، یعنی عقیدے میں انسان کو علم حاصل کر کے دلیل کی بنیاد پر چیزوں کو جاننا ماننا چاہیے۔ اور اگر دلیل کے سلسلے میں تعویلاً کوئی خطا ہو رہی ہے تو اللہ معاف کرے گا، یہاں پکڑ نہیں ہے انشاءاللہ۔ نیت صحیح ہے، آپ قرآن حدیث کو مان رہے ہیں، صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کرنے کے باوجود آپ سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات جہمیہ نفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرنے والے جو کہہ رہے ہیں، یہ صراحتاً کفر ہے، کھلا کفر۔ ہاں، مطلق طور پر کہا جائے گا کہ جو اس بات کا انکار کرے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے،
ان کے شاگرد ابو مطیع البلخی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا وہ کافر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عرش پر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے کہ زمین میں یا کہاں، تب کیا کہتے ہیں؟ تب بھی اس نے کفر کیا، کیونکہ قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ تمام آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ لیکن اگر کوئی معین شخص کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں مانتا تو ہم فوراً اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہی بتا رہے ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں اگر میں مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن میں آپ کو کافر نہیں کہتا، آپ لوگ کافر قرار نہیں پاتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں کافر ہو جاؤں گا تم نہیں ہوگے، اس لیے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایسا ماننا کفر ہے، اس لیے میرا ماننا کفر کافر کو بنا دے گا مجھے۔ تم یہ بات نہیں جانتے کہ ایسا ماننا کفر ہے، اس لیے تمہارا مانا تمہارے سامنے کچھ شبہات ہیں۔ یہ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کی اس جہالت کی جو بنیاد تھی وہ کچھ عقلی شبہات تھے جو ان کے رؤوس سے سردار یا بڑوں کو کہیے یا ان کے سروں کو پیش تھے، مع قصور عن معرفت المنقول الصحیح والمعقول الصریح الموافق لہ۔ ان کے منقول صحیح یعنی جو قرآن حدیث میں صحیح طور پر نقل کیا گیا ہے وہ معقول صریح یعنی صریح عقل کے موافقت کے ساتھ جو ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں اس کی معرفت اور جانکاری میں ان کی کوتاہی کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب یہ ایک بات اس میں یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اور یہ بھی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن حدیث میں موجود باتیں ہیں جس کو منقول کہتے ہیں، منقول صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث اگر صحیح ہے تو اہل علم نے کہا کہ جو منقول صحیح ہوگا یعنی قرآن و حدیث میں صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا ہے وہ عقل صحیح عقل کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے دوسرے مقامات پر لکھا ہے اور تفصیل سے لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی پوری ایک کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، اور کما کیا ہے مع النقل ہے والنقل ہے کہ عقل اور نقل کے تعارض کو دور کرنا۔ اس میں انہوں نے اس بات کا وہ مناطقہ فلاسفہ جو منطق اور فلسفے کی بنیاد پر قرآن حدیث میں کیڑے نکالتے ہیں یا ان کے بعد باتوں کو عقل کے خلاف بتاتے ہیں اور اس کی تعویل کرتے ہیں، ان کا رد کیا اور یہ دعویٰ کیا، ثابت کیا کہ جو صحیح حدیث ہوگی وہ عقل کے خلاف نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عقل کے خلاف کوئی بات ہے تو حقیقت میں یا تو آپ کی عقل یعنی آپ کی علم کی کمی ہے کہ آپ صحیح بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جان نہیں پائے، یا وہ جو حدیث اور سنت نقل کی جا رہی ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہوگی۔ ہاں اگر صحیح حدیث ہے تو وہ عقل صریح کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، ہاں ہمارا قصور فہم ضرور ہو سکتا ہے۔ تو یہی انہوں نے یہاں بیان کیا کہ یہ جو گمراہیاں ان اہل بدعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے والوں کو پیش آئی اور جس میں یہ پڑ گئے اس کی وجہ عقلی شبہات تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ قصور اور کمی کوتاہی کہ وہ نقل صحیح اور عقل صریح کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں رکھتے تھے۔ وہ عقل صریح جو نقل صحیح کی موافقت کرتی ہے۔ آگے میں بڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید کچھ لوگوں کو یہ بوجھل سا محسوس ہو رہا ہو، لیکن یہ مسئلہ جو نتیجے کے طور پر ہے، بیان میں کچھ دقت محسوس ہو رہی ہو، نتیجے کے طور پر جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص تعویل کر رہا ہے کسی شبہے کی بنیاد پر تو اسے فوراً کافر قرار دینے کی بجائے اس کے شبہے کو پہلے دور کیا جائے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اب ایک بات تو ہم نے یہ کہی، یہ دعویٰ کیا کہ تعویل کرنا کافر قرار دینے کے راستے میں رکاوٹ ہے، لیکن اب ہر کوئی بھی کسی چیز کا بھی انکار کر دے۔ آج کوئی شخص منکر حدیث کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، تو کیا بولیں گے کہ وہ کہے گا کہ اس لیے نماز کو نہیں مانتا کہ قرآن میں الصلاۃ کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے لغت میں عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، دعا کا معنی بھی ہوتا ہے اور کچھ معنی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ کچھ اور مطلب ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ یہ تعویل کر رہا ہے؟ نہیں، ہر تعویل کرنے والے کو معذور متعول نہیں سمجھا جائے گا، وہی آگے وضاحت کر رہے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ تعویل مقبول اور تعویل مردود، کون سی تعویل قابل قبول ہے اور کون سی تعویل قابل قبول نہیں ہے، مردود اور رد کرنے کے لائق ہے، ان کے درمیان تفریق کرنا واجب ہے۔ اس لیس کل تعویل یعتبر سائغ و مقبولا، کیونکہ ہر تعویل جائز اور مقبول نہیں مانی جاتی،
کہ آپ کسی بھی چیز کا انکار کر دیں. اور آج بہت سارے لوگ ہیں نا جو قرآن حدیث کے سلسلے میں اپنی عقل لگاتے ہیں، تو اپنی عقل کی بنیاد پر، عقل خام اور جہالت کی بنیاد پر کوئی بھی کسی چیز کا رد کر دے اور یہ کہا جائے کہ وہ تعویل کرنے والا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. فَهُنَاكَ مِنَ التَّأْوِيلِ مَا يُعْتَبَرُ صَائِغًا، کچھ ایسی تعویل ہوتی ہیں جو سائغ اور جائز یعنی مناسب اور ٹھیک مانی جا سکتی ہیں. وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، اور کچھ تعویل ایسی ہوتی ہیں جو ایسی نہیں ہوتی، اسے قابل قبول نہیں قرار دیا جا سکتا. فَالْمُتَأَوِّلُ إِذَا أَخْطَأَ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ عَقْدِ الْإِيمَانِ نَظَرَ فِي تَأْوِيلِهِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر تعویل کرنے والا جب خطا کرتا ہے اور وہ اہل ایمان والے دائرے میں موجود ہے تو اب اس کی تعویل میں دیکھا جائے گا. ہاں، جو تعویل وہ کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. فَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَلَّقَ بِأَمْرٍ يُفْضِي بِهِ إِلَى خِلَافِ بَعْضِ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ يَقْطَعُ بِهَا الْعُذْرُ. کہہ رہے ہیں اگر وہ تعویل جو کر رہا ہے وہ ایسی تعویل ہے جو اللہ کی کتاب کی بعض تعلیمات یا احکامات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے، کچھ صحیح کی مخالفت کرتے ہوئے وہ قرآن یا سنت کی طرف اس کو پھیر رہا ہے. ہاں، جس کے ذریعے سے اس کا معاف کیجئے قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہا ہے. صراحتاً قرآن کی کوئی آیت ہے، صاف صریح کوئی حدیث ہے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے وہ تعویل کر رہا ہے بلا وجہ کی. یقطع بها العذر، جبکہ قرآن کی اس آیت اور اس حدیث کی بنیاد پر اس کا عذر کٹ جاتا ہے، اس کا عذر قائم نہیں رہتا، اس کی تعویل کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی. او اجماع، یا اجماع آ گیا کہ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام یا بعد کے علماء کرام نے، کسی زمانے کے معتبر مجتہد علماء مجتہدین نے کسی مسئلے میں اتفاق کر لیا، اسی کو اجماع کہتے ہیں. اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی زمانے کے علماء مجتہدین شریعت کے کسی معاملے پر متفق ہو جائیں تو یہ اجماع کہلائے گا. یہ اجماع کا جاننا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ پوری دنیا کے جو مجتہدین علماء ہیں سب کا اتفاق معلوم ہو ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ خاموش ہیں، کسی کے بعد سب کا مسلک معلوم نہ ہو. اسی لیے امام احمد بعض مسائل میں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اجماع کا دعویٰ کرنا آسان کام نہیں ہے. ہاں، بہرحال بعض مسائل ایسے ہیں جیسے نماز کی فرضیت، اس میں اجماع ہے، صحابہ کرام متفق ہیں. تو عام طور سے اجماع کہتے ہیں کہ کچھ لوگ علماء مجتہدین کا اگر اظہار ہو جائے اور باقی کے بارے میں معلوم نہ پڑے کہ کسی نے اس کی مخالفت کی ہو تو اس کو اجماع کہہ دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک اصولی بحث ہے. ہاں، تو اگر یہاں پھر سے میں بات کو دہراؤں ان کی جملے کو اپنے الفاظ میں، کہ اگر کوئی شخص تعویل کر رہا ہے اور اس کی تعویل سے قرآن کی کسی آیت، کسی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاف حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، اس قرآن کی آیت اور صاف حدیث کی بنیاد پر اس کی تعویل اور اس کا عذر باطل ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، قائم نہیں رہتا. تو آیت قرآنی کی وجہ سے یا حدیث رسول کی وجہ سے یا پھر اجماع کی وجہ سے اس کا عذر اور اس کی تعویل لائق قبول نہ ہو، فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ وَلَا يُعْذَرُ، تو تعویل کرنے کے باوجود اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور معذور نہیں جانا جائے گا. اس لیے لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا صفته ضعيفة، اس لیے کہ اس کا وہ شبہ جس کی بنیاد پر وہ تعویل کر رہا ہے، اگر وہ شبہ ایسا ہو کہ کسی صریح آیت اور حدیث کی مخالفت کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کا یہ شبہ کمزور ہے اور اتنی قوت کو نہیں پہنچتا کہ اس کو بطور عذر مانا جائے اور اس بنیاد پر اس کی تکفیر نہ کی جائے. ہاں، لأن من شہد له اصل من هذه الاصول، اس لیے کہ جو شخص ان اصولوں میں سے کسی اصول کو جانتا ہو، وہاں موجود ہو یا اس کا علم میں ہو، فإنه في غاية الوضوح والبيان، تو یہ اصول جو کہہ رہے ہیں مطلب قرآن کی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث یا پھر اجماع، یہ اصول ہے. دین کی 3 بنیادیں ہیں جن کے سامنے یہ 3 بنیادوں نے کوئی معاملے میں گواہی دے دی کہ یہ مسئلہ، فرض کیجئے کسی کے بارے میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہو، حدیث کہہ رہی ہو یا اجماع کہہ رہا ہو کہ یہ حرام ہے. تو اب ان تینوں میں سے کسی 1-2 کی گواہی اگر آ جائے، کسی چیز نے گواہی دے دی، ان اصولوں میں سے کسی اصل نے اگر اس کے سامنے گواہی دے دی تو پھر یہ انتہائی واضح اور مبین چیز ہے، اپنے بیان میں وضاحت میں بالکل صاف اور کھلا ہوا ہے. فلما کانا صاحب هذه المقالہ لا يصعب علیہ درک، تو اب جب صاف معاملہ ہے قرآن کا، حدیث کا یا اجماع کا، تو اب اس کی مخالفت جائز نہیں ہے.
اس کی مخالفت جائز قطعی نہیں ہے. اب کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ کافر قرار دیا جائے گا. لیکن ایک چیز اور انہوں نے بہرحال کہا کہ اگر فلما، لیکن جو کفر کا کہنے والا، قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والا کوئی آدمی ہے، اس پر اس حق کو، قرآن کی اس آیت کو، حدیث کو یا اجماع کو جاننا مشکل ہے. ہاں، اور معاف کیجیے، اگر اس کو مشکل نہیں ہے، اس کو، ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا معنی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور اس پر جو حجت کا مقام ہے، موضع الحجہ انہوں نے کہا، یعنی محل استشہاد، دلیل کو ثابت کرنے والا جو مقام ہے دلیل کا، وہ اس پر الجھن والا، پریشانی والا نہیں ہے. اس کے سامنے کھل کر حدیث قرآن کی دلیل سامنے آ جاتی ہے، تو پھر حق سے ہٹنے میں اس کو معذور نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کا جو قرآن حدیث کے خلاف جو عمل کر رہا ہے، قول اختیار کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے، یہ اس کا اناد اور کفر پر اصرار مانا جائے گا. اس کی ہٹ دھرمی، اور ہماری زبان میں کہیں کہ اڑ مانی جائے گی، یعنی اڑی کرنے والا، اڑی باز، وہ ہٹ دھرم اور اڑی کرنے والا مانا جائے گا. ہاں، ایسی صورت میں اس کو معذور نہیں مانا جائے گا. ایسی صورت میں جب قرآن حدیث یا اجماع سے کوئی معاملہ صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے اور کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ومن تعمد خلاف اصل من هذه الاصول، اور جو شخص ان اصولوں میں سے کسی اصل، قرآن حدیث یا اجماع، ان میں سے کسی اصل کی جان بوجھ کر مخالفت کرے، وکان جاہلا، کوئی مخالفت تو کر رہا ہے لیکن وہ جاہل ہے، لم یقصد الیہ من طریق العناد، اس نے اپنے انکار کا راستہ اناد اور ہٹ دھرمی کو نہیں بنایا ہے، تو ایسا شخص کافر نہیں قرار دیا جائے گا. ہاں، لأنہ لم یقصد اختیار الکفر، اس لیے کہ اس کا مقصد کفر کا اختیار کرنا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس سے راضی ہے. وقد بلغ جہدہ، حالانکہ اس نے اپنی پوری کوشش کو پہنچ چکا ہے، اپنی پوری کوشش لگا دی ہے. چنانچہ فلم یقع لہ غیر ذلک، لہذا اسے جو موقف اس نے اختیار کیا اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، تب اس نے اسی کو اختیار کر لیا، تو ایسے شخص کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. یہ جو بات انہوں نے بیان کی ہے، میں اس کو ایک مثال سے موجودہ ماحول میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. نام وغیرہ لوں گا تو تھوڑی تفصیل کا تقاضا پیدا ہو جائے گا، لہذا بغیر نام لیے کہ ہمارے یہاں آج ایک کفریہ چیز پائی جاتی ہے، انکار حدیث. اب آپ کبھی کبھی دیکھیں گے جو لوگ منکرین حدیث ہیں، وہ کسی حدیث پر سوال اٹھاتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی. ان کے شبہات کیسے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. اگر صحیح حدیث ہے تو قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، یہ ان کی جہالت ہے. ایک دعویٰ یہ کرتے ہیں قرآن کے خلاف، لوگ جاہل آدمی سوچتا ہے ارے قرآن کے خلاف جو ہے بات ہوگی ہم کیسے مانیں گے، لہذا وہ صحیح حدیث کا رد کر. صحیح حدیث کبھی قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے سمجھنے کا فرق ہو سکتا ہے. دو حدیثیں جو صحیح ہوں کبھی ٹکرا نہیں سکتی الا یہ کہ ناسخ و منسوخ ہو. علامہ ابن خزیمہ، امام اہل سنہ میں سے ایک محدث ہیں، امام ابن خزیمہ، جن کی صحیح ابن خزیمہ، وہ کہتے تھے کہ دنیا کے روئے زمین پر کوئی بھی شخص اگر اس کو یہ شک ہے کہ دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان میں تطبیق اور توجیہ کی کوئی شکل نہیں ہے تو وہ میرے پاس لائے، میں دونوں کی وجہ بیان کروں گا، دونوں میں موافقت اور دونوں کو ملا کر معنی بیان کروں گا. کوئی دو صحیح حدیث ایک دوسرے کے معارض اس طرح ہو ہی نہیں سکتی کہ دونوں پر عمل ممکن نہیں ہے. ہاں، ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہو سکتا ہے، راجح مرجوح ہوں گی، ہاں، یا پھر جمع کی شکل نکلے گی، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں بنے گی. تو ہمارے یہاں منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے، عقل میں نہیں آتی، غیر مسلم اعتراض کریں گے، سائنس کے خلاف ہے. سائنس کے خلاف بہت سی حدیثیں تھیں، ہاں، جو آج سائنس کے موافق ہو گئی. سائنسی تحقیق نے جب آگے بڑھی تو یہ مان لیا مکھی کے ایک پر میں شفا، ایک میں بیماری ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا، پہلے منکرین حدیث اس کا مذاق اڑاتے تھے. آج سائنسی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ہاں، مکھی کے دو پروں میں متضاد تاثیر ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت، منکر حدیث کہتے تھے کہ کسی مکھی چوس مولوی نے بنا لی ہوگی یہ حدیث، لیکن آج سائنس نے یہ بات قبول کر لی. اب آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، تو آپ ایمان نہیں لائے. سائنس کو ماننا ایمان نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم بھی مانتا ہے سائنسی تحقیق. اللہ اور رسول کو جب آپ نے مانا کہ یہ سچے ہیں، اب ان سے کوئی بات ثابت ہے تو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، سائنسداں اس کی تصدیق کرے نہ کرے، ہم اس کو ایمان لائیں. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا تھا مشرکین سے کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ ایک رات میں معراج کے سفر سے لوٹے ہیں، بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان کی سیر گئے، اگر آپ نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. یہ ہے ایمان.
تو اب ہمارے یہاں منکرین حدیث اس طرح کی باتیں کہیں کہ میری عقل میں نہیں آتی ہے. آپ کی عقل کیا ہے؟ آپ کا علم کیا ہے؟ عربی آتی نہیں. آپ کو جتنے منکرین حدیث ملیں گے جو ان میں علماء بھی کہلاتے ہیں, آپ ان میں دیکھیں گے کہ وہ فن حدیث سے جاہل ہے, جاہل ہی ملیں گے, بے وقوف جاہل, اور اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں. اور جتنے اعتراض کرتے ہیں وہ دوسروں کے سنے سنائے کرتے ہیں, سمجھے بغیر. خیر, تو ایک انکار حدیث کرنے والے یہ ہیں. اب جب آپ ان سے گفتگو کریں بعض حدیثوں کے سلسلے میں جس کا وہ انکار کرتے ہیں, تو وہ کچھ حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم منکر حدیث ہیں. دیکھو فلاں مولانا نے تو فلاں حدیث کا رد کیا ہے, مولانا ابوالکلام آزاد نے 3 جھوٹ والی حدیث کو جو ہے اس پر اعتراض کیا, فلاں مولانا نے یہ فلاں حدیث پر اعتراض کیا یا اس کی یہ تعویل کی. اگر وہ کر رہے ہیں تو کیا وہ منکر حدیث نہیں ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بات چیت میں دقت پیش آتی ہے کہ ہاں بھائی کچھ حدیثوں پہ تو ہمارے جن کو ہم عالم مانتے ہیں ان لوگوں نے بھی کچھ تعویلات کی ہیں, تردید کی ہے, اور یہ کر رہے ہیں تو ہم ان کو منکر حدیث کہہ رہے ہیں, ان کو نہیں کہہ رہے. یہی فرق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ فرق ہے کہ یہ جو عالم قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے, اگر یہ تعویلاً کچھ بات کہہ رہا ہے تو یہ کسی شبہ اور علمی دلیل کی اصولوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہے. اگرچہ وہ خطا کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, تو اس کی خطا اور غلطی تعویل کی اجتہادی غلطی کہلائے گی. مولانا ابوالکلام آزاد نے 3 جھوٹ والی روایت کی تردید کی, ہاں اس کے کچھ اصول ضابطے, اس کے پہلے انہوں نے حدیث کی حیثیت, بخاری مسلم کی حیثیت, اور جو لوگ اس حیثیت کا انکار کرتے ہیں اس کی تفصیل بیان کی. وہی مولانا آزاد ولادت نبوی کی کتاب آپ پڑھیے, ایک آدمی کے سوال کا جواب لکھا ہے جو ان کی رسول رحمت سیرت کے جو مضامین ان کے جمع کیے گئے اس میں وہ مضمون موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول کی ولادت کے وقت کی جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں یہ موضوع من گھڑت ہے. ہاں, اور جس آدمی نے اپنی بحث کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں ہمارا ایک آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, ہماری عقل کے خلاف ہے. مولانا آزاد نے بڑی پیاری بات کہی اس ضمن میں کہ وہ بھی رد کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہا ہے آپ سے بات کرنے والا آدمی بھی اس حدیث کا رد کر رہا ہے, میں بھی رد کر رہا ہوں, لیکن اس کے رد کرنے میں اور میرے رد کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ اس لیے رد کر رہا ہے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی, میں اس لیے رد کر رہا ہوں کہ یہ اصولوں کے خلاف ہے. بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے. یہ جو منکرین حدیث ہے اصول حدیث جانتے وانتے نہیں ہیں. اگر جانیں گے نا تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ محدثین سے زیادہ عقل والا کوئی ہے ہی نہیں. انتہائی دقیق عقلیت کی بنیاد پر انہوں نے حدیثوں کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کام کیا. اللہ نے ان کو ایسی توفیق دی. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, غیر مسلم مستشرقین نے بھی اعتراف کیا کہ محدثین اسلام نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جن اصولوں کو اختیار کیا, اور وہ قرآن حدیث سے ہی لیا تھا اپنی طرف سے نہیں, جن اصولوں کو اختیار کیا ہے, مستشرقین کا یہ اعتراف ہے کہ دنیا میں, آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی تحقیق کا اس سے زیادہ بلند معیار کوئی ہے ہی نہیں. دنیا کا کوئی مورخ, کوئی محقق اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکا. اب اگر آپ ان کے انتہائی اعلیٰ معیار کی روایتوں کا رد کرتے ہیں اصول کے خلاف محض آئیں بائیں اعتراضات کی بنیاد پر, تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے, کوئی تاریخ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. توریت اور انجیل تو کہیں رکیں گے ہی نہیں سامنے. یہ یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث پر, اور یہ منکرین حدیث ان سے متاثر ہوتے ہیں. تو جو جن مستشرقین اور یہود و نصارہ کے اعتراضات کو نقل کر کے یہ حدیثوں پہ سوال اٹھاتے ہیں, اگر وہی طریقہ کار توریت اور انجیل پر اٹھائیں گے تو یہود و نصارہ تو 5 منٹ ٹک نہیں پائیں گے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, علمی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں. خیر, تو ایک منکر حدیث اس بنیاد پر رد کر رہا ہے کہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے یہ, تو یہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے, اس کی تعویل قابل قبول نہیں ہے. کہ غیر مسلم اعتراض کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ روئے زمین پر قرآن اور صحیح حدیث پر کسی غیر مسلم نے اگر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ جواب سے اس کا جواب اس کو بھرپور دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر زمانے میں, اور قیامت تک یہ قائم رہے گا. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اگر کسی غیر مسلم کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ اس کا رد کر دیں جس کا آپ کو جواب نہیں معلوم ہے. ضروری ہے کہ آپ کو سب چیزیں معلوم ہوں, ضروری ہے کہ آپ سب چیزوں کا جواب دے سکیں. جو اس فن کے ماہرین ہیں, معتزلہ جہمیہ نے جب صحیح حدیثوں پر جو اعتراض کیا تھا فلاسفہ مناطقہ نے, تو علماء محدثین نے ان کا ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ 1000 سال تک وہ لوگ خاموش ہو گئے, غائب ہو گئے.
فن کی کتابیں لکھی، ایک حدیث کی ایک شعبہ ہی ہے مختلف الحدیث، کہ جو حدیثیں بظاہر اختلاف والی نظر آ رہی ہیں، جس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسی بنیاد پر، ان کے درمیان کیا تطبیق کی شکل ہے۔ علامہ ابن قتیبہ کی مختلف الحدیث کی نام سے کتاب مشہور ہے۔ آپ کو معتزلہ، جہمیہ اور آج کل کے جو چلتے پھرتے منکرین حدیث ملیں گے، ان کے بہت سارے اعتراضات کا جواب ابن قتیبہ کی کتاب میں آپ کو ملے گا، ائمہ حدیث کی کتابوں میں ملے گا بہت زیادہ۔ اور انہی اعتراضات کو جدید دور کے مستشرقین یہود و نصارہ نے چھان پٹک کے نکالا، معتزلہ، جہمیہ، مخالفین کے، ان کو کچھ اسی کو مشہور کیا، کچھ اس میں اضافہ کیا، کچھ اس میں جو ہے اپڈیٹ کیا اس کو، اور انہی کو آگے کیا، اور وہی ان کے چبائے ہوئے نوالوں کو یہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، جبکہ ان کی عقل ہے ہی نہیں، یہ ان کی بات سن کر نقل کرتے ہیں۔ خیر، تو ایک آدمی وہ ہوتا ہے، اور جیسے مولانا آزاد ہیں، یہ قرآن حدیث کو مان رہے ہیں، ان کی اصول کو مان رہے ہیں۔ میں صرف ایک نام لے لیا، میں چاہتا نہیں تھا کہ کوئی نام آئے۔ ایسے کوئی عالم ہے جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، اس کا منہج، موقف، عقیدہ بالکل صحیح ہے، وہ قرآن حدیث کا رد نہیں کرتا، اصولوں کا رد نہیں کرتا، لیکن اصولوں کو اور منہج صحیح کو مانتے ہوئے کسی صحیح حدیث کے سلسلے میں اس کو ٹھوکر لگ گئی، جیسے یہ مولانا آزاد کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان سے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 کے، تو انہوں نے کہا کہ ایک نبی کو ہم جھوٹا مانیں، اس سے بہتر ہے کہ اس حدیث کے راویوں کو جھوٹا مان لیں۔ مولانا آزاد کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان راویوں کو جھوٹا ماننے کا مطلب پورے اصول حدیث کے جو دفتر ہے اصولوں کا رد ہے، اور ان کے راویوں کی جتنی دوسری روایتیں وہ بھی رد ہو جائے گی۔ بولنے میں اچھا لگتا ہے لیکن بات صحیح نہیں ہے، اور اس حدیث نے حضرت ابراہیم کو جھوٹا نہیں کہا، یہ جھوٹ لغوی طور پر کہا گیا، حقیقی جھوٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں سے 2 تو قرآن میں ہی موجود ہے، انی سقیم بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ 2 جھوٹ، 2 باتیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے تو قرآن میں بھی ہے، کہ جب قوم کے لوگوں نے کہا میلے میں چلو تو کہا میں بیمار ہوں، اس کو حدیث میں جھوٹ کہا گیا، یہ چیز قرآن میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو کیا قرآن کی آیت میں بھی آپ غلط کہیں گے؟ اب قرآن کی آیت میں جب انہوں نے کہا میں بیمار ہوں تو اس کا کیا معنی بیان کرتے ہو، وہ یہاں بیان کر دو حدیث میں بھی۔ بتوں کو توڑا، قوم نے پوچھا تو کہا کہ یہ بڑے والے نے توڑا ہے، یہ جو ٹوٹے بوٹے بت ہیں ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء، سورہ صافات پڑھیے، دوسرا بھی قرآن میں موجود ہے۔ تیسرا جو ہے اپنی بیوی کو بہن کہا تھا تو اس کا جواب خود بخاری مسلم کی حدیث میں ہی ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ نے مجھے بہن کیسے کہا؟ کہا کہ اسلامی رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں، اور روئے زمین پر اب ہم ہی لوگ مسلمان ہیں، اس رشتے سے ہیں، اور وہاں جان اور عزت بچانا مقصود تھی۔ ہاں، اس مقصد کے تحت اسی بنیاد پہ کہا کہ اگر کبھی کسی شر سے محفوظ رہنے کے لیے اگر اس قسم کی تدبیر اختیار کی جائے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہیلا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو بہن کر کے ان کی عزت بھی بچائی، اپنی جان بھی بچائی، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور تعریف میں نقل کی جانے والی حدیث ہے، ان کی بے عزتی نہیں ہے، اس سے عزت ہو رہی ہے۔ 120 سال کی عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ 3 بولا، 2 اللہ کے لیے، 1 جان اور عزت بچانے کے لیے۔ اور یہ جھوٹ حقیقی جھوٹ ہے نہیں جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بولا جاتا ہے، خلاف واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جھوٹ میں 2 باتیں ہوتی ہیں، حضرت ابراہیم کے تینوں ان معاملات میں 2 میں سے ایک ہی پائی جاتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بات لمبی ہو جائے گی اور یہ میں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، تو اس بنیاد پر مولانا ابوالکلام آزاد کہیں یا کوئی اور کہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو رد کیا ہے ان کی نیت اچھی تھی۔ بعض دوسرے لوگ، مولانا مودودی صاحب نے بھی اس کا رد کیا ہے، لیکن ان کے رد میں ان کی علمیت، وہ کئی جگہ قرآن و حدیث کے معاملے میں انہوں نے ٹھوکر کھائی، بڑی بڑی ٹھوکریں۔ منکرین حدیث کا جواب دیا اور کبھی کہیں انہی کی زبان بولنے لگے۔ بہت سارے منکرین حدیث ان کی تحریروں سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیثیں ذوقی ہوتی ہیں، محدثین نے جس کو صحیح کہا ہے اس میں ضعیف ہو سکتی ہے، جس کو ضعیف کہا ہے اس میں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کی انتہائی غیر معقول اور غیر اصولی بات انہوں نے لکھ رکھی ہے، جس کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ حدیثوں کا قتل عام کرتے ہیں، بقول مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ۔ ہاں، آج دیکھیے ان کی تحریک اور ان کی عقیدت میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ ایسی بہت ساری حدیثوں کا ان کے اصولوں کی بنیاد پر رد کرتے ہیں جس کو مولانا مودودی صاحب مانتے تھے۔ انکار حدیث کا ایک دروازہ کھول دیا انہوں نے، چور دروازہ۔ مولانا اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ ان کو ہم بظاہر کھلے طور پر منکر حدیث نہیں کہتے، لیکن ان لوگوں نے انکار حدیث کے چور دروازے کھولے ہیں۔
خیر تو دونوں میں فرق ہوگا، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً واضح ہو گیا ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے آگے کہا کہ اگر ایک شخص جو ہے تعویل کر رہا ہے قرآن حدیث اور اجماع کی صریح مخالفت کرتے ہوئے تو اس کی تعویل قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن ایک شخص اگر قرآن حدیث یا اجماع کے حکم کو ٹھیک سے جانتا نہیں ہے، اپنی محنت کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود کچھ شبہے کی بنیاد پر اس سے خطا غلطی ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ وقد اعلم اللہ سبحانہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی نے یہ بات بتائی ہے قرآن مجید میں کہ انہ لا یؤاخذ الا بعد البیان، کہ کسی شخص کو کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا مگر بیان کے بعد، حقیقت مسئلہ واضح کر دینے کے بعد، اور ولا یعاقب الا بعد الانذار، اسے سزا نہیں دی جائے گی مگر تنبیہ کر دینے اور ڈرا دینے کی حجت پوری ہونے کے بعد۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو آیت اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، گمراہی میں مبتلا کر دے، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ بات بیان کر دے جس سے وہ تقوی اختیار کریں، جس سے وہ بچ سکیں۔ تو ان کے بیان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دی ہوئی ہدایت کی نعمت ان سے چھین کر ان کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا۔ ان کے سامنے جب ہدایت بیان ہو گئی اور پھر اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں تو پھر اس کی بات الگ ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا ہدایت سے، توفیق سے محروم کرتا ہے۔ فَكُلُّ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَخَلَ فِي عَقْدِ الْإِسْلَامِ، پس ہر وہ شخص جس کو اللہ عز و جل نے ہدایت دی اور وہ اسلام کے عقد میں، اسلام کے بندھن میں داخل ہو گیا، تو وہ کفر کی طرف اسلام کے دائرے سے، بندھن سے خارج ہو کر نہیں جائے گا مگر بیان کے بعد۔ یہ جملہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بیان کیا کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو جائے گا، مسلمان ہونے کے بعد اس کو ایسا نہیں مانا جائے گا کہ وہ کفر میں چلا گیا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں فمن کان متأولا، یہ ابھی بھی 1.5 صفحہ ہے اور گھڑی کی سوئی آگے بڑھ چکی ہے۔ میں چونکہ یہ ایک علمی اور اصولی قسم کی بات ہے، اس میں استحضار ذہنی بھی بہت ضروری ہے، تو بس یہ تھوڑی سی بحث باقی ہے، لیکن پھر بھی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو وقت لمبا ہونے کی وجہ سے ذہن میں پوری طریقے سے جاگزی نہ ہو۔ بہرحال یہیں سے اس آیت سے، اگرچہ یہ بات ابھی ادھوری ہے کہ تعویل صحیح اور تعویل غلط کا ہم لحاظ رکھیں، اور وہ میرا خیال ہے 5-7 منٹ میں شاید مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ جڑا ہے اکراہ کا، زور زبردستی کا۔ نمبر 3 پر کفر کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبردستی کلمہ کفر کا ہلوایا جائے، کسی سے کفر کروایا جائے اور اس کا دل اندر سے ایمان والا ہے، زبان سے وہ کفر کہہ رہا ہے، تو ایسا شخص بھی کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تو یہ جو بقیہ عبارت ہے اور یہ اگلا آخری حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔